وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اولاد نیک اور صالح نہیں بنتی، یہ آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد پر یہ آج ہماری دوسری نشست ہے۔ یہاں آج ہمارا ایک اہم سوال ہے، وہ یہ کہ آخر اولاد کیوں غیر صالح اور کیوں نیک نہیں ہوتی؟ اس کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے پہلا سبب آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں جو روایات قرآن شریعت کے مطابق ہے۔ وہ اساسی سبب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اولاد کو حرام کے لقمے سے محفوظ رکھے۔ حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں آئے گا تو پھر وہ جو حرام والے اثرات ہیں وہ اولاد کی صورت میں، اولاد کے غیر صالح ہونے کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ان کا ایک جملہ ملتا ہے۔ مولا کئی بار دشمنوں میں جا کر انہیں اپنی طرف بلاتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کے امام نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ میری بات کا تم پر اثر کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ واقعاً امام علیہ السلام نے ایک مین اور اساسی سبب کی طرف اشارہ کیا کہ جس بندے کا پیٹ حرام سے بھرا ہو، جس کی زندگی میں حرام کا لقمہ آ جائے، پھر وہ امام کے مد مقابل آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آگے والی شخصیت آگے امام ہے یا کوئی اور ہے۔ تو اتنا اثر حرام کے لقمے کا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ یہ پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ یہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ واقعاً آج کا زمانہ دیکھیں، یہی وہ زمانہ ہے، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ میں کہاں سے کما رہا ہوں، کس طریقے سے کما رہا ہوں، کس طرح خرچ کر رہا ہوں، اسباب کون سے ہیں، کیا وسیلے ذرائع ہیں جہاں سے میں کما کے بچوں کو کھلا رہا ہوں۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک بہترین جملہ کسی نے کہا کہ حلال انسان کھاتا ہے اور حرام انسان کو کھا جاتا ہے۔ یعنی جب انسان حلال طریقے سے کھاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے بھی اس کے لیے حلال ہے، اور وہ پھر اس کے اثرات انسان کی زندگی پر مترتب ہوتے ہیں، اور انسان اسی سے منزلیں طے کرتا ہے، اور اسی سے انسان خدا کے قریب ہوتا ہے، اطاعت پروردگار میں آ جاتا ہے، خدا کی بندگی میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان نے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، پھر عبادت قبول نہیں ہوتی، پھر رزق میں برکت نہیں آتی۔ تو لہٰذا حرام یہ ایک ایسا سبب ہے جس کے ذریعے اولاد بد نصیب بن جاتی ہے، اولاد صالح پیدا نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ مالک کائنات ہمیں اس لقمہ حرام سے محفوظ رکھے، اور ہمیں حلال طریقے سے کمانے اور اس کو اپنی اولاد کو حلال طریقے سے کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ والی نشست میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔